اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نہایت بہترین حدیث ہے نہج البلاغہ کی حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 247۔ انتہائی خوبیوں سے بھری ہوئی یہ حدیث ہے۔ جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے آپ کو خود مزہ آئے گا یہ سننے کا۔ نہج البلاغہ جلد اول حدیث نمبر 247، مکتوب معاویہ کے نام۔ دیکھ میری بیعت اس قوم نے کی ہے جس نے ابوبکر و عمر و عثمان کی بیعت کی تھی، اور اسی طرح کی ہے جس طرح ان کی بیعت کی تھی، کہ نہ کسی حاضر کو نظر ثانی کا حق تھا اور نہ کسی غائب کو رد کر دینے کا اختیار تھا۔ شورا کا اختیار بھی صرف مہاجرین و انصار کو ہوتا ہے، لہٰذا وہ کسی شخص پہ اتفاق کر لے اور اسے امام نامزد کر دے تو گویا اسی میں رضا الہی ہے، اور اگر شخص تنقید کر کے یا بدعت کی بنیاد پہ اس امر سے بالکل باہر نکل جائے تو لوگوں کا فرض ہے کہ اسے واپس لائیں، اور اگر انکار کر دے تو اسے جنگ کرے کہ اس نے مومنین کے راستے سے ہٹ کر راہ نکالی ہے، اور اللہ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا جدھر وہ پھر گیا ہے۔ معاویہ میری جان کی قسم، اگر تو خواہشات کو چھوڑ کر عقل کی نگاہوں سے دیکھے گا تو مجھ کو سب سے زیادہ خون عثمان سے پاک دامن پائے گا، اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں اس معاملے سے بالکل الگ تھلگ تھا، مگر یہ کہ تو حقائق کی پردہ پوشی کر کے الزام ہی لگانا چاہے تو تجھے مکمل اختیار ہے۔ یہ گزشتہ بیتوں کی صورتحال کی طرف اشارہ ہے، ورنہ اسلام میں خلافت شورا سے طے نہیں کی جاتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ حضرت علی کی بیعت کا معاملہ بالکل واضح تھا، جو امت کے اجماع و تواتر کی بنیاد پہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ نہیں کہا جا سکتا، کوئی دینی اعتبار سے دنیا میں یزید کو ہی اپنا خلیفہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میری بیعت اسی طریقے پہ اسی قوم نے کی ہے جس قوم نے ابوبکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کی بیعت کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت اس وقت ہوئی کہ رسول اللہ کی میت ایک طرف تھی، دوسری طرف مہاجرین و انصار میں فساد ڈالا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اے اہل عرب، قریش کے علاوہ کسی کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ عمر ہے، یہ ابو عبیدہ بن جراح، آپ جس کو چاہیں ان میں سے خلیفہ چن لیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ہم آپ ہی کی بیعت کریں گے، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ کے نزدیک آپ ہم سب سے زیادہ محبوب تھے۔ عمر رضی اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، پھر سب لوگوں نے بیعت کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3668 میں اس کا حوالہ مل جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنی موت سے وابستہ مرض میں مبتلا تھے تو انہوں نے سب سے مشورہ کیا خلافت کا، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ فیصلہ ابوبکر صدیق پہ ہی چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی طرف سے ایک نام پیش کیا، وہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ سخت مزاج ہے، لیکن ان کی فضیلت کا اور اسلام پہ ان کی محبت کا بھلا کون انکار کر سکتا تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انشاءاللہ خلافت کا بوجھ ان کو نرم کر دے گا۔ اس طرح اکثریت کی رائے حضرت عمر کی خلافت کے حق میں ہی گئی، اور کوئی مقابلے میں نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت علی نے کسی قسم کا اعتراض کیا۔ عشرہ مبشرہ، حضرت عمر کو خبر پہنچی کہ چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اگر حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا تو ہم فلانے کی بیعت کر لیں گے، کیونکہ ابوبکر صدیق کی بیعت بھی تو یوں ہی کی گئی تھی۔ اس وقت حضرت عمر نے 6 لوگوں کے نام دیے، پھر جب مرغ سے وابستہ منسوب خواب دیکھا کہ اس کی تعبیر یہ جانی جاتی ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے، تب 6 نام دیے۔ جب یہودی فیروز نامی ملعون نے حضرت عمر کی پیٹھ میں نماز کے دوران خنجر کھوپا، تب بھی 6 نام دیے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اجمعین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ 6 آدمی تھے جن سے محمد رسول اللہ اپنی وفات تک راضی تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اب ان 6 میں سے طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین نے خلافت سے پیچھے ہٹنے کو بہتر جانا، لیکن حضرت عثمان اور حضرت علی اس منصب کو سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو اہل سمجھتے تھے، اس لیے یہ دونوں بزرگ خاموش رہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کسی ایک کو خلیفہ چننے کی ذمہ داری لی اور اللہ کو گواہ بنایا کہ میں اللہ ہی کا خوف کھاتے ہوئے بہتر انتخاب کرنے کی کوشش کروں گا۔
پھر عبد الرحمن بن عوف نے دونوں سے اطاعت کے وعدے لیے، آخر میں حضرت عثمان کی بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے بیعت کی، حضرت علی نے بھی بیعت کی، اہل مدینہ نے بھی بیعت کر لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3700 میں یہ مکمل واقعہ بڑی تفصیل سے مل جاتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن رضی اللہ عنہ اجمعین نے کبھی ذرہ برابر بھی کوشش نہ کی کہ خلافت کے منصب پہ فائز ہو سکے، کیونکہ یہاں تک بادشاہت نہیں ہے، ان سے آگے بادشاہت ہے۔ حضرت علی اور حضرت حسن کا جو واقعہ بیعت بخاری مسلم میں درج ہوا ہے، اس سے اس حدیث کا کوئی لینا دینا نہیں۔ پھر کسی خطبے کی تفصیل میں حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حالات پہ بھی بات کر لی جائے گی۔ منصب خلافت حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کا منتخب ہونا دلیل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پیش کرنے والے حضرت علی ہیں۔ خلیفہ کیسے بنایا جاتا ہے، اس کا طریقہ اور اصول کیا ہے؟ خلیفہ جب چن لیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ 2 مہینے 2 سال بعد ان میں نظر ثانی کی جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی دور دراز کا شخص عدم موجودگی کو جواز بنا کر رد کرنے کا ارادہ رکھے۔ خلیفہ کو خلاف بغاوت کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے جس کو مسلمانوں نے منتخب کیا ہو۔ قرآن کا حکم ہے اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو، صاحب اقتدار کی بھی مانو، لیکن اختلاف کی صورت میں اگر آپ ایمان والے ہو تو حکمران کو چھوڑ دو اور اللہ اور رسول کی مانو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59۔ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ شریعت کے خلاف کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ تو ہم خلیفہ کی اطاعت سے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ اس مخالفت سے کوئی مکمل اسلامی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اب 3 واقعات کی طرف اشارہ چھوڑ دیتا ہوں جو مسلمان جماعتوں کے مابین ہوئے۔ پہلا واقعہ حضرت عثمان اور باغیوں کی سازش ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے پرزور اختلاف۔ تیسرا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یزید کے دور میں جو ظلم ہوا۔ ان تینوں واقعات کو سمجھنے کے لیے الگ سے بحث کی جا سکتی ہے، کسی ایک حدیث یا روایت پہ فیصلہ دینا سمجھداری نہ ہوگی۔ ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اجمعین ہم کو عزیز ہیں۔ مشورے کا اختیار صرف مہاجرین و انصار کے معززین کو ہوتا ہے۔ اگر مہاجرین و انصار میں سے دین کے منصفانہ خیر خواہ لوگ کسی شخص پہ اتفاق کر لیں اور امت کا ایک کثیر طبقہ اس شخص کی پشت پناہی کرے تو اس میں اللہ کی رضا سنی جاتی ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 38۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں، تو اسلامی قاعدے کے مطابق حکمران بھی باہمی مشورے سے بننا چاہیے۔ جیسے کہ پہلے 3 خلفاء کو حکمران مانا گیا تھا، جس طریقے پہ وہ حکمران بنے تھے ویسے ہی امت نے میرا انتخاب کیا۔ اب اگر کوئی شخص مجھ پہ تنقید کرتا ہے یا اسلام کے احکام سے ہٹ کر اپنی من چاہی بات کو ترجیح دیتے ہوئے میری مخالفت کرتا ہے تو رعایا کا فرض ہے کہ وہ فساد سے بچنے کے لیے بغاوت پہ مبنی عوام کو راہ راست پر لائے۔ اگر وہ نہ مانے تو اسلام کے لیے اس مسلمان گمراہ جماعت سے جنگ کرے۔ اللہ کا قانون ہے، جو جس طرف جانا چاہے وہ اس کو اسی طرف پھیر دیتا ہے۔ حضرت علی آخری پیراگراف میں فرماتے ہیں کہ میری جان کی قسم ہے معاویہ، اگر آپ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر جو آپ کو ورثے میں ملی ہیں، مطلب یہ کہ آپ بادشاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے آپ زیادہ طلبگار ہوتے ہیں بادشاہت کے، اگر آپ ایمان کی کمزوری کے باعث حقائق کو دیکھنے سے قاصر ہیں تو کم از کم عقل سے تو کام لیں اور انصاف پہ مبنی فیصلہ کریں کہ جس بات کو بنیاد بنا کر محاذ کھڑا کیا گیا ہے۔ آپ اپنے الزام میں مضبوط ہیں کہ میں بھی قتل عثمان میں حصے دار ہوں، نعوذ باللہ، جبکہ میں حضرت عثمان کی طرف سے اس وقت بھی صلح کی خواہش مند تھا جب حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر بھی بھرپور مخالفت کر رہے تھے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ دنیاوی مفاد کے لیے حقائق کو چھپائیں اور محض بہتان انگیزی سے کام لیں۔ آخر میں جو بریکٹ میں ہے اس پہ تو میں لعنت بھیجتا ہوں، یہ لکھنے والے پہ، کیونکہ وہ جھوٹا ہے۔ جب حضرت علی نے خود خطبے کے دوران گزشتہ بیعتوں کو بطور دلیل پیش کیا ہے تو یہ کون ہوتا ہے انکار کرنے والا؟ اللہ کی لعنت تمام جھوٹوں پر۔ الحمدللہ، باقی خلافت کا قاعدہ جو پہلے خلیفہ سے چلا کہ مہاجر جو پہلے ایمان لانے والے تھے مکہ کے لوگ، اور انصار جو مدینے میں ایمان لانے والے لوگ تھے، وہ خالص لوگ تھے، خالص جماعت تھی دین کی، جس پہ وہ اختیار دیں، جس کو وہ مشورے سے منتخب کر لیں، وہ اس قابل ہے کہ خلیفہ اس کو مانا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔